ہم سورہ حج کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ حج جو ہے اس کے مقام نزول کے اندر اختلاف ہے، یعنی اس کی بعض جو آیات ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک اس کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض کے نزدیک اس کی بعض آیات مدنی ہیں، یعنی اس کا تعین نہیں ہے کہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کی آیات کے اندر اختلاف ہے۔ تو بعض اباب جو اس کی بعض آیتیں مکی لیتے ہیں ان کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور جو اس کی آیات بینات بعض مدنی لیتے ہیں تو ان کے نزدیک سورت مدنی ہے۔ اسی طرح سورہ حج کے اندر 10 رکوع ہیں اور 78 آیات بینات اس سورت کے اندر ہیں۔ اسی طرح اس کا سورہ حج کا حج نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے، تو اسی کی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ حج رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر کئی مضامین جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلا اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک اور جہاد کی مشروعیت اور دین اسلام کے بنیادی عقائد کو جو ہے وہ دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی طرح حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور احرام سے متعلق اس سورت کے اندر احکام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بھی اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے پہلی سورہ مبارکہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ تقوی اور خوف خداوندی دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ جس شخص کے پیش نظر تقوی اور خوف خدا اور آخرت نہیں ہوتی تو اس کے من اور جی میں جو بھی آتا ہے وہ معاشرے میں کر ڈالتا ہے، اور چونکہ تقوی اور خوف خدا بندی پر سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز قیامت ہے۔ جس شخص کے پیش نظر آخرت کا معاملہ ہوگا کہ دنیا عارضی ہے اور جس جگہ میں نے لوٹ کر جانا ہے وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو جب انسان کی نظر یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر معاشرے والے لوگوں کے سامنے قیامت کا منظر ہوگا تو معاشرے کے اندر خود بخود ہی سکون برپا ہو جائے گا، اسی طرح پورے کا پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ لہٰذا اس کا تذکرہ بھی اس آیت میں کر دیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیش نظر ہوں گے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تلفی، ظلم و ستم اور کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، اس کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے غروب ہونے سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت بڑے بڑے زلزلے تشریف لائیں گے، اور ارشاد فرمایا کہ ان زلزلوں میں ایک وہ خوفناک زلزلہ بھی آئے گا کہ جس زلزلے کے آنے کے سبب پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، آسمان گرا دیا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ خوفناک اور شدید زلزلہ جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے جب یہ آئے گا تو فرمایا اس وقت پورے کے پورے عالم کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔